अब दिल पे हाथ रखो, कलेजे थामो, अब नवासे रसूल की बारी है। इमाम अली मकाम सर पे अमामा बांध चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, निकलना चाहते हैं। बेहोश ज़ैनुल आबिदीन को दामन की हवा दी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन होश में आते हैं, अब्बा सारे खैमे खाली हो गए, अब जाने देना अपने ज़ैनुल आबिदीन को। नहीं मेरे बेटे, तुझे वास्ता है तेरे नाना का, तेरे दादा का, तेरी दादी का, तूने नहीं लड़ना है, तूने नहीं लड़ना है। शहादत कबूल, प्रोग्राम कबूल, तुम्हारी मुरादें भी कबूल। मालेगांव वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह तुम्हें कभी किसी गम में रोना नसीब न फरमाए। अल्लाह कभी किसी बला में मुब्तला न फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तुमने नहीं लड़ना, तुमने नहीं लड़ना, इसलिए कि तुम सही इमाम पैदा होंगे, तुम सही हुसैनी नस्ल चलेगी। फिर मेरे इमाम ने सीने से लगाया, और वो जो उलूम थे, वो उलूम जो रसूलुल्लाह के सीने से अली पाक के सीने में आए, अली पाक के सीने से हुसैन पाक के सीने में आए थे। हुसैन पाक ने अपने सीने के उलूम उंडेल दिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में। आपने सुना ना, मैंने आपको इससे पहले की नशिस्तों में बताया कि बाज़ उलूम अहले बैत के लिए मखसूस है, वो उलूम और किसी को नहीं दिए जाते खानदान नबूवत के सिवा, और किसी का हिस्सा नहीं होते। कभी कोई बंदा उस मनसब पर आ जाए तो फिर उनके सामने वो खोले जाते हैं, वरना उस राज को अहले बैत तक महदूद रखा जाता है। बल्कि अल्लामा जामी ने भी इसका जिक्र किया, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, जामी ने इसका जिक्र किया, पीर मेर अली शाह साहब ने इसका जिक्र किया, सीने से लगाया, अपना जानशीन बनाया। इमाम ज़मन ने अपना नाइब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बताया और कहा कि बेटा मेरे बाद बहुत दुख सहोगे, काफले आले बाके तुम रहबर सालार रहोगे, इनको संभाल कर मदीने ले जाना। और तुमने सब देखा है, तुमने सब देखा है, जब नाना के पास पहुंचना, सारी दास्तान सुनाना, नाना से मेरा सलाम कहना और कहना नाना, जिस हुसैन को कंधों पे बिठाकर तुमने हुसैन को पाला था, उस हुसैन ने कंधों पे बैठने का हक अदा कर दिया। पूरी दास्तान सुनाना, नाना को सलाम कहना, मातम नहीं करना, शिकवे नहीं करना, नाशुक्री नहीं करना, सब्र से काम लेना, ये वसीयतें की। चलने लगे। ज़ैनब सैयदा ने कहा भैया रुको, एक गठरी खोली, गठरी खोलकर कहीं पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला, दुपट्टा निकाल करके कहा ऐसे पहचानते हो, ऐसे पहचानते हो? भाई बहन ज़ारों कतार रोने लगे। हाँ अम्मी का दुपट्टा है ना, शबे विसाल अम्मी ने ये दुपट्टा मुझे सौंपा था, कहा था ज़ैनब करबला में जाना तो इसे साथ ले जाना, मेरा हुसैन जब अकेला बचेगा कोई नहीं होगा, मेरा ये दुपट्टा उसके कंधों पे रख देना, ताकि हुसैन ये समझे कि वो अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा रहा है। जिस बेटे के सर पे माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। भैया ये दुपट्टा अपने कंधों पे रख लो। बीबी का दुपट्टा कंधे पे रखा। सैयदा से इमाम ने फरमाया मुझे पता है बहुत दुख उठाओगी। ज़ैनब ने अपने भाई को अलविदा कहा। बीबियों ने आखिरी मर्तबा अपने सुहाग को, उजड़ते हुए सुहाग को सलाम कहा। उस्ताद ज़मन हज़रत हसन बरेलवी कहते हैं फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत सुहाग उजड़ रहा है। बीबियाँ हसरत व यास की तस्वीर बनी हुई है। दोनों बहनें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोते रोते बेहाल है। ऐसे में इमाम निकलते हैं, सकीना लिपट जाती है, लिपट के कहती है बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है वापस नहीं आता। आप भी जा रहे हैं बाबा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं?
آپ بھی موت کا جام پینے جا رہے ہیں بابا؟ امام نے کہا ہاں بیٹی، جس کے سب ختم ہو جائیں پھر وہ موت کا جام نہ پیے تو کون بھی کیا پیے؟ معصوم سی سکینہ نے کہا بابا آپ ایک کام کریں نا، ہمیں وہاں جانے سے، آپ میدان میں جانے سے پہلے ہم سب کو نانا کے شہر میں بھیج دیجئے تاکہ ہم لوگ ظلم سے بچ جائیں بابا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد وہ ہمیں تماچے ماریں گے، ہمارے خیمے لوٹیں گے بابا، وہ ہماری چادریں لوٹیں گے۔ امام نے کہا بیٹی تم جو کہہ رہی ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، لیکن میری بیٹی نانا کا دین آواز دے رہا ہے، تمہارے چہرے پہ تماچے تو دیکھ سکتا ہوں، نانا کے دین کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کے بیٹی کو سہارا دیا، سیدہ زینب کے پاس کیا اور پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔ مورخین نے لکھا ہے وہ گھوڑا امام حسین مدینہ منورہ سے سنبھال کر لائے تھے، اس گھوڑے کو اللہ کے نبی نے امام حسین کو عطا کیا تھا۔ حسین کربلا میں اس گھوڑے پہ بیٹھے، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے، یہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹھنی پہ بیٹھے تھے، الگ الگ روایتیں، لیکن یہ روایت مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے کہ نانا کے گھوڑے پہ بیٹھے۔ تو زینب نے کہا بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب کوئی جنگ میں جاتا ہے تو اس کی رکاب تھامی جاتی ہے اور اس کو الوداع کیا جاتا ہے۔ آج تو کوئی مرد ہی نہیں بچا جو تیری رکاب تھا۔ معراج پہ نانا گئے، سواری پہ بیٹھ رہے تھے تو جبریل نے رکاب تھامی۔ نانا علی جاتے تھے تو حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین رکاب تھامتے تھے۔ اب حسین جا رہا ہے، افسوس زہرا کے جائے کی رکاب تھامنے والا اب کوئی نہیں ہے، لیکن گھبرانا نہیں حسین، ابھی تیری بہن زندہ ہے۔ زینب تیری عظمت کو سلام، تو نے مردوں سے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو نے مردوں سے بڑی ہمت دکھائی ہے، تو علی کی بیٹی ہے، تو نے علی کی بیٹی کا بیٹی ہونے کا حق ادا کیا ہے تو نے۔ سیدہ نے کہا تیری بہن ابھی حیات ہے۔ امام کو سوار کیا، امام میدان میں گئے، امام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد امام نے فرمایا اب بھی دین کی طرف آؤ، حسین کو جان سے پیار نہیں، حسین کو نانا کے دین سے پیار ہے، اب بھی دین کی طرف آؤ، میں تم سب کو معاف کر دوں گا، علی اکبر کا خون معاف کروں گا، قاسم کا خون معاف کروں گا، علی اصغر کا خون معاف کروں گا، میرے نزدیک میری اولاد کے خون سے بڑھ کے اللہ کا دین ہے، اگر اب بھی تم دین کے حامی بن جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن یزید کو چھوڑ دو، یزید شرابی ہے، یزید دین کا مذاق اڑانے والا ہے، یزید شریعت مٹانے والا ہے، چھوڑ دو یزید کو چھوڑ دو۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا حسین دیر نہ کرو، وقت بہت ہو چکا ہے، دیر مت کرو امام کی طرف۔ وہ آئے، امام لڑتے رہے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے امام فرات پر پہنچے، شیر خدا کا شیر جھپٹ رہا تھا، لڑ رہا تھا، فرات پہ پہنچے، جیسی ہاتھ میں پانی لیا پیچھے سے آواز آئی حسین تمہارے خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ امام نے پانی چھوڑا، اللہ کو یہ منظور تھا، خیموں کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولا گیا، البتہ امام پھر میدان میں آئے، لڑے لڑتے لڑتے امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اتنے زخم آئے، بعض لوگ کہتے ہیں 73 زخم آئے، بعض کہتے ہیں 134 زخم آئے۔ نبی پاک کا نواسہ تیروں سے چھلنی ہوا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، جیسے گھوڑے سے امام پاک زمین پہ تشریف لائے۔ عاشورہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا۔ امام جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، جو ممبر کے قریب ڈگمگاتا تھا تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر سنبھال لیتے تھے۔ جب وہی حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، آقا کے دل پر، بی بی زہرا پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے زمین پر آئے امام علی مقام زمین پر گرے اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آئے امام کا سر کاٹنے کے لیے، ہاتھ کانپ گئے، امام نے فرمایا رکو رکو،
ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار اٹھائی اور امام کو جیسے قتل کرنے لگا۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لینے دو، نماز کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا۔ امام جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں، ان بدبختوں نے سر سجدے سے اٹھانے اور نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سنان بن انس نے، شمار لعین نے، اس طریقے سے اور بھی بدبختوں نے، سب نے مل کر ایک تلوار سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جو دلہن بن کر کے کھڑی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امام سے گلے لگ گئی۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی، امام کا سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جو جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ سب صاف ہو گیا اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ انہوں نے امام کے کپڑے اتارے، ان لوگوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔